التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سراجا منیرا، روشن اور روشن کیا؟ چراغ، یعنی ایسا چراغ میں نے جلایا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا چراغ نہیں جو جل سکے، اتنی روشنی دے سکے۔ سورج نکلنے کے بعد جہاں چاند کی روشنی پڑتی تھی، ستاروں کی پڑتی تھی، وہاں سورج کی روشنی بھی پڑتی ہے، اور جہاں ان کی روشنی نہیں پڑتی تھی وہاں بھی جناب سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کوئی جگہ باقی نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے ایک نظر آنے والی دلیل، نظر آنے والی بصری، وہ خود اللہ کا قرآن ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ یعنی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قرآن کے بعد کوئی اور قرآن آ گیا ہے جی، پوری دنیا میں کوئی مسلمان ہوگا تو یہی قرآن پڑھے گا، جو مسلمان نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے، باقی ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور قرآن کوئی اور پڑھے۔ تو آخری نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو کتاب بھی تو کوئی اور آتی۔ تو کتاب اللہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ آئے گی۔ بے شمار دلائل ہیں اس پر۔ اب تھوڑا سا آپ تاریخ بلکہ اس سے پہلے احادیث میں دیکھیے۔ میں نے عرض کیا 210 سے بھی زیادہ احادیث ہے۔ ایک حدیث یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتکم یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان نبیکم واحد وان کتابکم واحد وان اباکم واحد لا نبی بعدی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امام بعد محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کوئی نہیں، آپ کے بعد امام کوئی نہیں۔ امام بمعنی کہ اس کا رتبہ انبیاء کے برابر سمجھا جائے، جیسا کہ رافضیت کا عقیدہ ہے، اس پر پھر کبھی تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ یہی تھا، مسیلمہ بن کذاب، جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے سب سے پہلا اجماع، اتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ختم نبوت کے موضوع پر ہوا، اور تقریباً 249 صحابہ کرام تمام جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں 249 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔
یہ جنگ جو ختم نبوت کی تھی اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو مسالمہ بن کذاب، مسالمہ کذاب کہتے ہیں۔ پھر اس سے لڑائی ہوئی اور اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس میں بدری صحابہ کرام بھی شامل تھے، بہت سے حفاظ اور قراء بھی شامل تھے۔ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ سونے سے اسلام نہیں پھیلا، قربانیوں سے اسلام پھیلا۔ کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، میں کہتا ہوں یہ وہ دیوبندی ہیں جنہوں نے روٹیاں کھائی ہیں، ہم وہ دیوبندی ہیں جنہوں نے ناموں سے صحابہ و اہل بیت کے لیے جوتیاں کھائی ہیں۔ فرق سمجھو، ہر شعبے میں 2 نمبر لوگ بھی گھس آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہ بات اور یہ حدیث میں واضح کر دوں، اور شاید آپ نے یہ بات کسی عام عالم سے سنی بھی نہیں ہوگی اور شاید سنے بھی نہیں۔ وہ وحشی بن حرب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے فرمایا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ۔ تو کسی نے کہا وحشی سکون نہیں پائے گا جب تک امن و سکون کے دائی اور مرشد کامل کے قدموں میں نہیں جائے گا۔ مرشد کامل تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، زیارت کی۔ یہ اکثر جو مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ تو صحابہ 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 کرتا ہے، یہ تو خیر میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن آپ ذرا گہرائی میں جائیں نا کہ کیا دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا واپس آ سکتا ہے جس لمحے میں کسی صحابی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دیدار کیا ہو؟ آ سکتا ہے وہ دن واپس، وہ وقت واپس آ سکتا؟ نہیں آ سکتا تو پھر مان لیجئے نا نبی جیسا نبی کوئی نہیں، صحابہ جیسے صحابہ کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں ہے۔ فرق تو ہے، کیسے فرق نہیں؟ جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، مدرس تھے، انہوں نے سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، آپ کو دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا۔ اس عالم دین نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا اس طرح بات نہیں ہے، بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، جب آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، اور میں نبی دنیا میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا۔ بات میں فرق سمجھ آیا؟ اور یہی وحشی تھا جس نے مسالمہ کذاب کو باغات میں جا کر قتل کیا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا تھا دل میں کہ میں نے ایک بہت بڑے مسلمان کو شہید کیا ہے، تو اب یا اللہ میرے ہاتھ سے کسی بہت بڑے کافر کو قتل کرا۔ اور وہ مسالمہ بن کذاب یعنی مسالمہ کذاب بہت بڑا کافر تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ایک روایت میں خال المسلمین خلیفہ صادق و امین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ